جی جی پی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید ناظرین. آج کا ہمارا ایپیسوڈ از گوئنگ ٹو بی ویری انٹرسٹنگ. آپ جی جی پی پہ اکثر پاکستان افغانستان ریلیشنز کی بات سنتے ہیں, انڈیا کی بات سنتے ہیں, پاکستان کے اندر ہونے والے دہشت گردی کی بات سنتے ہیں. آپ بات سنتے ہیں کہ دہشت گردی کہاں سے اوریجنیٹ ہوئی, کہاں پہ آئی, کس طریقے سے پاکستان میں ہوئی, اس کے اوپر انالیسس کیا ہے, اس کے اوپر ایکیڈیمک اوپینین کیا ہے, اس کے اوپر فارن پالیسی اوپینین کیا ہے. لیکن آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم ایک بہت ڈفرینٹ اینگل آپ کے پاس لے کے آ رہے ہیں. ہم پاکستان کے جو ٹیررزم ریلیٹڈ ایشوز ہیں, پاکستان کے افغانستان سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں, پاکستان کے ایون انڈیا ریلیٹڈ ایشوز ہیں, وہ سب ہم آج ایکسپلین کریں گے فرام اے ویری ڈفرینٹ پرسپیکٹیو, فرام دا آئیز آف اے اسپیشل فورسز ویٹرن عمیر پنگش صاحب. عمیر بھائی, تھینک یو ویری ویری مچ فار بینگ تھینک ود یو اس. ویری مچ احمد بھائی, آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم. آپ کی وساطت سے پورے پاکستان کو, شہدائے پاکستان کو, اور بہت زیادہ دعائیں ان کی فیملیز کے لیے. عمیر بھائی, ہم پلان تو پچھلے 6-8 ماہ سے کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ ڈسکشنز جو ہیں وہ ہم نے کرنی ہیں, اور ہم نے ان کو ڈسکس کرنا ہے اور پبلک کو بتانا ہے. احمد بھائی, میں بڑا ایکسٹیٹک اور ایکسائٹیڈ تھا کہ ریئلی اٹس اے مومنٹ آف immense honor and utter glee for me کہ آپ کا مجھے pleasure of company ملا ہے. نہیں عمیر بھائی, یہ ہمارے لیے آنر ہے کہ آپ تشریف لے کے آئے ہیں, اور یہ ہمارا تو پچھلے 6-8 ماہ یعنی فیبرری مارچ سے ہم تیاری کر رہے تھے اس کی, لیکن فار سم ریزن آپ بھی پھر یہاں پہ نہیں تھے تو وہ نہیں ہو سکی کنڈکٹ. لیکن اچھا, تو عمیر بھائی ڈائریکٹلی آپ کیا مطلب ایس ایس جی کا, یا کیونکہ مجھے ایک بیک گراؤنڈ اسٹوری پتہ ہے کہ پہلے آپ کچھ اور کر رہے تھے. جی 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 بالکل, میرے والد صاحب کی خواہش تھی کہ میں انجینئرنگ کروں. میں پی ایم اے کے لیے بھی سلیکٹ ہوا, لیکن ساتھ ہی میں نے جو الیکٹرانکس ڈسپلن تھا وہ بھی کوالیفائی کر لیا تھا, تو میں آرمی انجینئرنگ سائٹ پہ گیا. لیکن جو ہمارے انجینئرز ہیں ان کو ایس ایس جی میں جانے کی اس طرح اجازت نہیں تھی اس وقت, اب تو جوائن کر لیتے ہیں. تو آئی چینج دا ہول لائن آفٹر 7 semesters. آئی سوئچ ٹو ری ٹریننگ ایٹ پی ایم اے. اچھا, ڈگری میں ٹوٹل 8 سیمسٹرز ہوتے ہیں؟ آلموسٹ 11 semesters ہوتے ہیں. اچھا 11 سیمسٹر. جی, اور میں نے 7 semesters کمپلیٹ کر لیے تھے, میں 8ویں سیمسٹر میں تھا. بٹ مجھے پتا تھا میں ایس ایس جی جوائن نہیں کر سکتا, تو آئی سوئچڈ اٹ ٹو پی ایم اے. وہاں جا کے میں نے دوبارہ پوری ٹریننگ کی, اپنی چوائس کی یونٹ میں گیا, اسی یونٹ میں گیا جس کا بیج میں نے 5 سال کی عمر میں پہنا تھا. اور پھر اس یونٹ نے مجھے روک لیا. انہوں نے کہا تم ایس ایس جی میں نہیں جاؤ گے, اب تم ادھر سرو کرو گے. اور تو پھر میں نے ایس ایس جی کے لیے اپلائی کیا, اور میں یونٹ سے بھاگ کے ایس ایس جی کا کورس کرنے چلا گیا. پیچھے بڑا ٹھیک ٹھاک ایک ہیو اینڈ کرائے مچا, لیکن سبسیکوینٹلی چونکہ ایس ایس جی میں جانے کے لیے ہمارے سی او کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی بندہ صرف والنٹیئر کرے وہ ایس ایس جی کورس کر سکتا ہے. تو آئی وینٹ, اور اللہ کے کرم سے میں نے کورس کمپلیٹ کیا, بیکاز آئی نیو اب کوئی رستہ, کشتیاں جلا آیا ہوں میں ساری. سو آئی پٹ مائی ہارٹ اینڈ سول ان ٹو اٹ, اینڈ الحمد للہ آئی کوالیفائڈ ود فلائنگ کلرس, اینڈ آئی جوائنڈ ایس ایس سی, اینڈ آئی سروڈ فار 20 years ان ایس ایس سی. تو ڈرائیونگ فورس کیا تھی اتنی زیادہ جو مشکلات کا سامنا کر کے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نا؟ آئی تھنک بریگیڈیئر ٹی ایم شہید. ہم جب بھی چھوٹے ہوتے تھے ان کو دیکھتے تھے, 23 مارچ کی پریڈ پہ دیکھتے تھے. پھر میں نے ایک اینٹی ہائی جیکنگ آپریشن دیکھا, دیٹ واز ان 1986-87, پین امیریکن ایئر لائنس نے کراچی میں ان کو اس کو ہائی جیک کیا گیا تھا. اور جو وہ سارا انسیڈنٹ ہوا, کس طرح اینٹی ہائی جیکنگ آپریشن ہوا, اینڈ دین آئی واز فالوئنگ دا کلپس آف بریگیڈیئر ٹی ایم. سو ہی یوز ٹو, دیز کمانڈوز یوز ٹو فیسنیٹ می. کیرزمیٹک, اسپیشلی ٹی ایم شہید صاحب کی جو پرسنالٹی ہے. الحمد للہ, جی بالکل بالکل, ہی از لیجنڈ آف ایس ایس سی. اور وی وش ہم اتنا سا بھی ہو جاتے, ہم تو پوری عمر جو ہے وہ کوشش کرتے رہے. بٹ الحمد للہ بڑے اچھے سینئرس ملے, بڑے اچھے سینئرس کی ہمیں مینٹورشپ ملی. کرنل ہارون اسلام کا نام میں ادھر ضرور مینشن کروں گا, کرنل ہارون اسلام شہید, لال مسجد میں وہ شہید ہوئے تھے. ہی واز مائی مینٹور, ہی واز مائی کمپنی کمانڈر, فرسٹ کمپنی کمانڈر, اینڈ آئی او اے لاٹ ٹو ہیم
for my training. کیا بچپن سے ہی آپ کو تھا کہ آپ نے ایس ایس جی میں جانا ہے، یا پہلے تھا کہ نہیں آرمی میں جانا ہے، یا وہ جو ہمارے یہاں بھی ابھی عام طور پہ میرے بھی بیچ میں جن لوگوں نے آرمی کے لیے اپلائی کیا تو ان کا بھی جو ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ یہ کمانڈوز جو ہوتے ہیں وہ فیصل پوری دنیا میں گلوبلی بھی یہی ہوتا ہے. سو آپ کا کیا تھا کہ مطلب آرمی میں جانا ہے یا کہ جانا ہی ایس ایس جی میں؟ جی بالکل میرا پیشن تھا کہ جانا ہی ایس ایس جی میں ہے، اس لیے میں چلا تو گیا انجینئرنگ سائٹ پہ، کیا الٹیمیٹلی میں نے ایس ایس جی جوائن کرنی ہے، لیکن جب مجھے اندازہ ہو گیا کہ آئی وونٹ بی ایبل ٹو جوائن ایس ایس جی تو دین آئی لیفٹ دیٹ لائن. اچھا ایسا خاص کیا ہے ایس ایس جی میں؟ آئی گیس پیشن ہے، اینڈ ایس ایس جی از ناٹ اے پروفیشن، اٹس اے پیشن. اور بس پیشن تھا، جنون کی حد تک تھا، اور اسی جنون میں بعد میں پتہ چلا کتنا زیادہ سکون ہے. میں بھی جب آپ ایس ایس جی میں تھے آپ کا بڑا ایک جو آپ کا ٹینیور گزرا وہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ان اے سینس کہ وارفیئر بھی چینج ہو رہا تھا. وی آر اینٹرنگ 4th 5th جنریشن اے سیمیٹرک ڈی سینٹرلائزڈ وار، جس میں ایس ایس جی کی بالکل آپریشنز جو ہیں وہ چینج ہو گئے. تو کون سے آپریشنز جو ہیں آپ نے کیے ڈیورنگ یور کریئر؟ اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ جیسے میں پاس آؤٹ ہوا تو ہماری یونٹ جو تھی وہ سیاچن میں امپلائڈ تھی، اور ہم چونکہ نئے یونٹ میں آئے تھے تو انیشیل ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد ہم لوگوں کو سیاچن بھجوا دیا گیا. اور پورا موقع ملا مجھے سیاچن میں، چونکہ ہم لوگ وہ پرانے اس وقت نئے جی پی ایس آئے تھے، تو جی پی ایس ہمارے ہاتھ میں پکڑائے گئے اور انہوں نے کہا یہ پوری لائن آف ایکچوئل کانٹیکٹ جا کے پھریں اور سارے کوآرڈینیٹس رینیو کریں. تو بہت موقع ملا سیاچن میں پھرنے کا، وہ حالات دیکھنے کا. کیا رینک تھا آپ کا اس وقت؟ میں ایس ایس جی کا کیپٹن تھا، ویسے لیوٹیننٹ تھا. ٹھیک جی ساری جی ایگزیکٹلی سارا ہر چیز برفوں میں پھرے، اسٹنجنگ کولڈ. اور مجھے تو سردی بہت زیادہ لگتی ہے، اتنی زیادہ لگتی ہے کہ میں ہمارے وہ اسٹیل ٹیبلز ہوتے تھے اور میں اس کے نیچے وہ یہ کیروسین آئل کا چولہا لگاتا تھا اور میں اس ٹیبل کے اوپر بیٹھ جاتا تھا. تو لوگ ہنستے تھے، میں کہتا تھا نہیں میرا تو بالکل گزارا ہی نہیں. آئی تھنک کہ ایون سبسیکوینٹلی بھی بہت ایڈورس قسم کی جو کلیمیٹک کنڈیشنز ہیں اس میں ہم نے آپریٹ کیا، بٹ پہلے ہم نے اپنے آپ کو کوزی کیے، اس کے بعد ہم نے جنگ لڑی ہے اور بہترین جنگ لڑی ہے ماشاء اللہ. سو اس وقت سیاچن میں سرو کرنا، وہ ایک تو آپ کو پتہ ہے وہ ایک بڑا مشہور ڈائلاگ ہے، ہم بھی الفا براوو چارلی سے ہی ہم نے وہ یاد ہوگا کاشف صاحب والا، تو وہ کہتے کہ جی سیاچن میں آپ کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ آپ کا دشمن نہیں ہے، وہ برف ہے، اور دوسرے نمبر پہ انڈیا ہے، اینمی ہے. سو آپ کیسے مطلب اس ٹائم پہ تو میرے خیال ہے بہت لمیٹیڈ اکوپمنٹ، آج کل تو بہت ماڈرن ہو گئے، اس وقت کیا حالات تھے؟ ایگزیکٹلی جب ہم لوگ گئے ایس ایس جی میں، دیکھیں جی ہم سے پہلے دس سیاچن اسٹارٹیڈ ان 1984، تو ہم تو ایئر 2001 میں سیاچن گئے ہیں. آئی گیس ہم ہمیشہ ان کمانڈوز کو یا ان ٹروپس کو اپنے ذہن میں رکھتے تھے جو نارمل بوٹس میں ان برفوں میں جاتے تھے، جن کے فراس بائٹس ایسے ہیں، جن کی نظریں ختم ہو گئی، جو پلمنری یا سیلیبرل ایڈیما جن کو ہوئے، اور کافیوں کی شہادت ہوئی جو ہے وہ لانچز میں آئے. تو آئی گیس ہمارے لیے حالات بہت اچھے تھے اور ہمارے وقت میں اکوپمنٹ تھوڑا بہتر ہو گیا، قدرے بہتر ہو گیا تھا، پلس کافی ایس او پیز بھی بن چکی تھیں، کنسٹرکشنز ہو چکی تھیں. سبسیکوینٹلی ہم نے بھی اس میں کنٹریبیوشن کی جو ہم کر سکتے تھے. اور یہ جہاں گیاری کا گلیشیئر آیا تھا اور ہمارے ٹروپس جو تھے وہ شہید ہوئے، ایگزیکٹلی دیٹ واز دا پلیس ویئر وی ور پلیسڈ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے وقت میں حالات کافی بہتر ہو چکے تھے.